السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گناہوں کی بخشش کے لیے چند استغفارات کے بارے میں پڑھیں گے۔ استغفار کا مطلب، اس کا مقصد اور فوائد، اور پھر چند ایسی دعائیں جس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گئی ہے۔ مغفرت اور رحمت کی دعائیں جس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانے انجانے، کھلے چھپے کسی نہ کسی گناہ میں ملوث رہتا ہے۔ تو جس طرح ہم گھر سے کوڑا کرکٹ نکالتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے اندر کی گندگی کو بھی صاف کرتے رہنا ہے، ورنہ یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہمیں بہت آلودہ کر دے گا۔ استغفار کا لفظ غفر سے نکلا ہے، غین فا را، مطلب ہے ڈھانپنا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اپنے گناہوں کی، اور ایسی معافی مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ہمیں رسوائی سے بچا لے، دنیا کی رسوائی سے بھی اور آخرت کی رسوائی سے بھی۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بارہا مومنین کو استغفار کی دعائیں سکھائی ہیں، وہیں ہمیں استغفار کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ نے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فوائد بھی ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میں نے کہا، یہاں پہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ تو میں نے نوح علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اب بخشش مانگنے کا فائدہ بتایا کہ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا بھیجے گا، مطلب رحمت کی بارش نازل فرمائے گا، رحمتیں ہی رحمتیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہاں پر جو فوائد ہمارے سامنے آئے، وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا، وہ بارش کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر ساتھ میں مال اور بیٹوں سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے گا، ہمیں دنیا کی تنگیوں سے نکالے گا، اور اولاد کی صورت میں سکون عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو تھے وہ فوائد جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے۔ اب ہم چند استغفارات کے بارے میں سیکھتے ہیں، کچھ دعائیں بہت آسان، بہت چھوٹی چھوٹی، جو ہماری نظروں سے بارہا گزرتی ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ جب ہم اس طرح کی دعاؤں کو ریوائز کر لیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ان خوبصورت الفاظ میں اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ صحیح مسلم 6986 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، کسی بندے نے گناہ کیا، پھر کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پر تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے۔
کس طرح کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور کس طرح کے گناہوں پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ایسے گناہ جو انجانے میں ہو جائیں، اور اگر کبھی انسان جان کے کر بھی بیٹھے تو ان گناہوں پر اصرار نہ کرے اور اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے گناہ جو انسان کی عادت ثانیہ کا حصہ بن جائیں، کبیرہ گناہ ہوں اور وہ اس پر اصرار کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں پر گرفت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن تو میری خطائیں بخش دینا۔ صحیح مسلم میں ہی 518 حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جدعان کا بیٹا جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ کام اس کو قیامت کے دن فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا تھا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن تو میری خطائیں بخش دینا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی نیک اعمال کرتے ہوئے بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگلی دعا ہے رب اغفر لی ورحم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں کہ آپ کہیے رب اغفر لی، رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، ورحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں بہترین ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے مغفرت کے ساتھ ساتھ رحم کی اپیل اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو جنت چاہیے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، کہ اے اللہ ہم مان گئے کہ جنت ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلا لیتا ہے کہ جنت ہے، تبھی اس کی کوشش بھی شروع کرتا ہے۔ پھر ایسے لوگ اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کچھ اگر ہو رہا ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا اور خود کو کنٹرول کرنا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بہت خوبصورت دعا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اسی سے آگے جو دعا جاری ہوتی ہے وہ اگلی یہاں پر بیان کی گئی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگنا، پھر اپنے والدین کے لیے مانگنا، پھر تمام مومنین کے لیے مانگنا، اس دن کے لیے جب حساب قائم ہوگا، بہت سخت حساب کا دن ہوگا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس دن کی حساب کی آسانی کی دعا بھی کرتے رہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کے رکھے، ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا کرے، رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔